انمیوٹ کریں بھائی. چلیں اگلے بندے کو لے لیں. کیا نام ہے ان کا بھائی؟ ہلو سر، میرا نام تیجس گوڑا ہے. جی تیجس صاحب. So I'm basically non-Muslim, but میرے زیادہ تر دوست پورے مسلمس ہیں. So I had few questions for them, but انہوں نے مجھے آپ کی طرف گائیڈ کیا. جی. So I would like to thank Tawhid first of all, he got me in. Sir, میرا یہ question ہے کہ most of the prophets, they had some kind of miraculous things they have done. For example, Prophet Muhammad میں نے سنا ہے کہ انہوں نے چاند توڑ دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام بھی بہت ساری چیزیں, مطلب I know these three prophets, they have done many different things. And ان کے ٹائم پہ جو صحابہ تھے, who are his followers, they saw him doing it. So اب ان کے لیے تو کل کے دن اگر وہ جنت جاتے ہیں مان کے, تو that's a very very simple thing for them. For example, ایک بچہ ہے جس کو کوشچن پیپر دیتے ہیں, آنسر شیٹ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, کل کے دن وہ فرسٹ کلاس فرسٹ آتا ہے, تو that's not a big deal. میں ایز اے ہندو آپ کو دوسرے مسلمس کو دیکھ کے, حالانکہ آج کل مسلمس کو میڈیا والے بہت ٹرائل کر رہے ہیں, بٹ اسٹل اف آئی فالو اسلام اینڈ ٹمورو آئی گو ٹو جنہ, آئی تھنک آئی وڈ بی گریٹر کیپیسٹی دین دیم, رائٹ؟ مطلب ایسا میرا ماننا ہے. آپ کا یہ سوال بڑا اچھا ہے, اور اس کے میں اس جواب کے دو ایسپیکٹ ہیں. میں دونوں ایسپیکٹ کو انشاءاللہ کور کروں گا. ایک حدیث ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مؤمنوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنے صحابہ سے, کہ ان کی تعریف کرتے ہیں. تو صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی تعریف ہو رہی ہے, یعنی صحابہ کی کمپینینز کی تعریف ہو رہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا کیا, تم نے تو ایک نبی کو دیکھا ہے, تم نے معجزات کو دیکھا ہے, تم نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اصل تو بات ان کی ہے کہ جنہوں نے نہ معجزات کو دیکھا, نہ انبیاء کو دیکھا, نہ قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا, اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے اوپر ایمان لائے, تو ان کی تعریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ کے جواب کا اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا اسپیکٹ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کمپینینز ہیں وہ لو لیول کے ہیں اور جو ہم لوگ ہیں وہ ہمارا درجہ بڑھ گیا. نہیں, صحابہ کا یا انبیاء کے ساتھ جو افراد تھے ان کا درجہ اس لیے نہیں بڑھا محض اس لیے کہ انہوں نے میریکل دیکھ لیا تھا. میریکل دیکھنے والوں میں تو نان مسلم بھی تھے, اور میریکل دیکھنے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ان کا درجہ سیکریفائسز کی وجہ سے بڑھا. ہم جتنی سیکریفائس کرتے ہیں, کوئی بھی, ہمارے ہر ایک آدمی کی زندگی میں سیکریفائسز ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ مان لیں, میں ایک مثال دیتا ہوں ہائپوتھیٹیکل, آپ کا مثلا ایک بزنس ہے, بڑا لمبا چوڑا تجارت آپ کی بزنس ہے, وہ آپ نے شروع نہیں کیا, وہ آپ کے گرینڈ فادر نے شروع کیا, وہ پاس ڈاؤن ہوتے ہوئے آپ تک پہنچا ہے, جنریشنل ایک بزنس چل رہا ہے, آج آپ اس کے امپائر کے مالک ہیں, لیکن آپ کی کوئی سیکریفائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس بزنس کو مینٹین کیے ہوئے ہیں. آپ کے دادا پردادا نے جب وہ بزنس قائم کیا تھا تو اس وقت ان کی کتنی سیکریفائسز ہوں گی, اور کہاں کہاں سے انہوں نے ایک پائی جٹائی ہوگی, اور تب جا کر وہ بزنس قائم کیا جو آج امپائر بنا. اسی طرح انبیاء کے ساتھ جو افراد لگے ہوتے ہیں وہ ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں کہ جن آزمائشوں سے ایک عام مومن نہیں گزرتا, نہ گزر سکتا. یہی وجہ ہے کہ ان کا درجہ بڑا بلند ہے. لیکن اس کے باوجود جو بعد میں لوگ آئے ہیں اور بغیر انبیاء اور معجزات کو دیکھے اور میریکلز کو دیکھے انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے ایمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی, اور ان کو طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر جنت میں صحابہ کے ساتھ رہنا ہے تو یہ کام کرنے ہیں, یہ عمل کرنے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ تم صحابہ والی لائف جنت میں تم اس سے محروم رہو گے. جی جی مفتی صاحب, اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو معجزات کا مسئلہ ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تک جو ہے کوئی معجزہ پاس آن نہیں ہوا ہے, جی, اور ہم تک کوئی معجزہ پہنچا نہیں ہے, اور ہم اس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے, اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. تو تیجس بھائی, آج بھی جو ہے نا پروفٹ ہوڈ کو, مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پروفٹ, جتنے پروفٹ آتے ہیں ان سب کو جو ہے معجزہ دیا جاتا ہے, اور وہ کرائیٹیرین ہوتا ہے. جو معجزہ ہوتا ہے نا, وہ کرائیٹیریا ہوتا ہے ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ کے بیچ میں, کہ وہ پروفٹ جو ہے وہ سچا ہے یا نہیں ہے. وہ معجزہ جو ہے وہ کرائیٹیرین ہوتا ہے. تو معجزہ ہم تک بھی پاس آن ہوا ہے, اور وہ ہے قرآن. قرآن جو ہے ایک فزیکل معجزہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم اس معجزے کو ویریفائی کر سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ معجزہ ہے یا نہیں. ایک اور کوشچن تھا, جی اچھا حضرت ایک بات کنفرم کر دیجئے, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے, بہت دیر سے لگا ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی
जी भाई तेजस साहब बोलिए। So one of my friend was preparing for an exam और वो हर दिन सुबह 3 बजे उठता था and he was praying some specific नमाज, I don't remember उसका नाम, वो रात में पढ़ने की होती है बोला फजर से पहले, I don't remember his नमाज, and he told me कि वो जो भी दुआ मांगते हैं वो हो जाती है, and I asked him why. He told me that रात में अल्लाह ताला पहले आसमान में आता है and something like that story, I don't remember very well. So I asked him in return, भाई अगर ऐसा है तो अगर इंडिया में रात के 3 बज रहे हैं, यूएस में कहीं और सुबह है एंड ये पहले आसमान में अगर आ ही रहा है तो भाई यूएस के लिए भी आ ही रहा है. So he couldn't answer me. He answered me, but उसका आंसर मुझे उतना ये नहीं लगा. तो if you can guide me as a scholar. अच्छा देखिए, जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला पहले आसमान पे आ रहा है, ये जो लैंग्वेज है ना, ये मेरे और आपके समझने के लिए, अल्लाह ताला तो स्पेसलेस और टाइमलेस है, ठीक है. तो जो चीज टाइमलेस हो या स्पेसलेस हो, ऑब्वियसली बात है कि वो इन्फिनिट होगी. अब अगर आप उसको पहले आसमान पे के जो एक स्पेस है और फजर के वक्त या सुबह के वक्त या रात के वक्त जो कि टाइम है, उसमें आप उसको लिमिटेड कर देंगे तो इन्फिनिट तो फाइनाइट बन जाएगा ना, वो अनलिमिटेड लिमिटेड हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है. लेकिन इसके बावजूद ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है वो मेरे और आपके लिए इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि हम किसी भी एंटिटी को टाइम जो कि टाइमलेस हो या स्पेसलेस हो समझ नहीं सकते, क्योंकि हम खुद टाइम बाउंड है. हम कोई भी चीज को टाइम से बाउंड करके ही समझते हैं, स्पेस से बाउंड करके ही समझते हैं. ये हमारी लिमिटेड कैपेसिटी है और उसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं है. अब जब ये बात है तो देखा यह जाएगा कि अल्लाह के पहले आसमान पे नाजिल होने का क्या मतलब है. इसका मतलब सिंपली ये है कि अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त ज्यादा मुतवज्जे होती है आम दूसरे वक्तों के मुकाबले में. अब वो रहमत मुतवज्जे हर जगह वहां के टाइम के एतबार से होगी. ये जो वो खास नमाज है जो आपके दोस्त ने पढ़ी है, ये नमाज कहलाती है तहज्जुद की नमाज, जो फजर की नमाज से पहले यानी डॉन से पहले पढ़ी जाती है. तो अब जाहिर है कि उस वक्त उठना रात को 3 साढ़े 3 बजे कोई आसान तो है नहीं, खुसूसन इम्तिहान के दिनों में जब आप लेट सोए हैं. अल्लाह ताला की रहमत उस वक्त मुतवज्जे है. आप अमेरिका में होंगे तो यहाँ तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो उस वक्त मुतवज्जे होगी. वहां इंडिया में होंगे, कहीं पाकिस्तान में होंगे, अफगानिस्तान में, सीरिया, कहीं भी होंगे, आप इंग्लैंड में होंगे, तो वहां के एतबार से जो तहज्जुद का वक्त होगा उस वक्त अल्लाह की रहमत खास तौर पर मुतवज्जे होगी और एक इंसान की दुआ इंशाअल्लाह उम्मीद ये की जाती है कि कबूल होगी. Okay, thanks Mufti साहब. These are the only questions. चलें, थैंक यू वेरी मच. चलें भाई आगे बढ़ें. अरे आज क्या हो गया इनको भाई, ये खुद ही गायब हो रहे हैं. तौहीद साहब किधर चले गए? बैक स्टेज तो हैं आप? यही हूँ जी हजरत, यही हूँ. सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का. सबक फिर पढ़ सदाकत